الرحیم جناب اختر بینگل صاحب، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں جناب اختر بینگل صاحب کو اور ان کی جماعت کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے انہوں نے ایک بے حد اہم تقریب کا انعقاد کیا ہے جس کا تعلق ایک ایسے موضوع سے ہے جو نیا نہیں ہے بلکہ کافی عرصے سے ہماری قومی زندگی میں ایک زخم کی طرح قوم کے احساسات، جذبات اور وجود کو ایک رستے ہوئے زخم کی طرح کمزور کر رہا ہے۔ آج 21ویں صدی کے اندر یہ بات ناقابل فہم ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر اس کے شہریوں کو قانون کے بغیر یا کسی اطلاع کے بغیر غائب کر دیا جائے، یا شہریوں کے بارے میں اس 5G ٹیلی کمیونیکیشن کی جو ایج ہے، جہاں آج ہم 4G اور 5G پر آ گئے ہیں، یہ نہ پتہ چلے کہ کوئی شخص زمین نے نگل لیا ہے یا آسمان نے اٹھا لیا ہے۔ یقیناً جو ہم مسنگ پرسنز کا رونا رو رہے ہیں، دراصل اس کے پیچھے ایک اور مسنگ ہے، اور وہ مسنگ کانسٹیٹیوشن ہے۔ جب کسی ملک کے اندر آئین مسنگ ہو جائے تو پھر اس کے شہریوں کے حقوق بھی مسنگ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے شہری بھی مسنگ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر جتنی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ان کے نظریات، ان کی سیاسی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب ایک نقطے پر یکجا ہیں اور متفق ہیں کہ اگر پاکستان کو مستقبل میں مضبوط کرنا ہے، خوشحال کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کو آئین کی حکمرانی کے اصول پہ چلایا جائے، پاکستان کے عوام کے ووٹ کی عزت کی جائے، پاکستان کے الیکشنوں پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے، پاکستان کے عوام کی مرضی سے حکومتیں منتخب ہوں اور ان کی مرضی سے حکومتیں برطرف ہوں۔ جب حکومتیں عوام کی منشا سے نہیں آئیں گی تو پھر حکومتیں اپنی بقا کے لیے ان لوگوں کو خوش کریں گی جو ان کو اقتدار میں لا کے بٹھاتے ہیں۔ اگر حکومتوں کو معلوم ہوگا کہ وہ عوام کی طاقت سے اور عوام کی منشا سے اقتدار میں آئے ہیں، تو وہ عوام کی حفاظت بھی کریں گی اور عوام کی خدمت بھی کریں گی۔ لیکن اگر نظام یہ ہو کہ یہاں پر اقتدار اس کو ملے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرے گا، تو پھر ہر حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی اپنا بنیادی ایمان بنانی پڑے گی، وہ عوام کو بھول جائے گی، اور اس ملک کے عوام پھر اس کی گورننس کی ڈسپنسیشن میں ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب ووٹ کی عزت دو کی بات کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کو اور بالخصوص کمزور اور جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو طاقتور کیا جائے، چونکہ ووٹ وہ طاقت ہے جو وڈیرے کو بھی ایک ووٹ کی طاقت دیتا ہے اور ہاری کو بھی ایک ووٹ کی طاقت دیتا ہے۔ ایک 100 کنال کے محل میں رہنے والے کو بھی ایک ووٹ ملتا ہے اور جھگی میں رہنے والے کو بھی ایک ووٹ ملتا ہے۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ ہر شہری کو برابر درجے میں لا کے کھڑا کرتی ہے۔ لیکن جب ووٹ کی عزت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو بے آواز لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کو قانون کی چھتری دینے والی کوئی طاقت
قائم نہیں رہتی اور وہ طاقتور طبقوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ بنیادی نظریہ ہے کہ جس کے اوپر ہم سب مل کر جد و جہد کر رہے ہیں کہ 73 سال ہو گئے ہیں. پاکستان آج بھی ٹامک ٹوئیوں میں یا اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آئین ہے لیکن اس آئین کے مطابق اس ملک کو چلایا نہیں جاتا. اس آئین میں آرٹیکل 9 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 4 کیا کہتا ہے یا دوسرے آرٹیکلز کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کسی کو پرواہ اس لیے نہیں کہ پاکستان کا آئین کہنے کو موجود ہے لیکن حقیقت میں مسنگ ہے. اور ہم پاکستان کے آئین کو ایک زندہ حقیقت بنانا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں 5th جنریشن وارفیئر کا کہا جاتا ہے. 5th جنریشن وارفیئر یقیناً ایک تصور اور ایک نظریہ ہے جس کا وجود ہے، لیکن 5th جنریشن وارفیئر انفارمیشن کی وارفیئر ہے، آئیڈیاز کی وارفیئر ہے، بیانیوں کی وارفیئر ہے. آپ 5th جنریشن وارفیئر کو 1st جنریشن اور 2nd جنریشن کے ہتھ کنڈوں سے نہیں جیت سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے تو اس سے بہتر خیالات لے کر آئے میدان کے اندر، اس سے بہتر بیانیے لے کر آئیں میدان کے اندر، اس سے بہتر نظریات لے کر آئیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں. لیکن گولیوں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ اور لوگوں کو اغوا کر کے، لوگوں کو غائب کر کے 5th جنریشن وارفیئر جیتی نہیں جا سکتی، بلکہ 500% ہاری جانے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے اصحاب ہیں جو اس وقت ریاست کے اداروں پہ بیٹھے ہیں، ان کو ہوش کرنا چاہیے کہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، نیوٹن کا ایک لا ہے، ہم نے اسکولوں میں پڑھا تھا، 3rd لا آف نیوٹن، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ظلم کریں، آپ کوئی ناانصافی کریں، اس کے جواب میں رد عمل نہیں ہوتا. ایک ریاست مضبوط جبر کے ساتھ نہیں ہوتی، ایک ریاست مضبوط ہوتی ہے شہری اور ریاست کے درمیان ایک رومانس کے ذریعے. وہ رومانس ہوتا ہے اعلیٰ اقدار کا، وہ رومانس ہوتا ہے انصاف کا، وہ رومانس ہوتا ہے قانون کی حکمرانی کا، وہ رومانس ہوتا ہے اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کا، وہ رومانس ہوتا ہے اپنی زندگی میں آسودگی، خوشحالی اور ترقی کا. لیکن جب اس کی جگہ جبر لے لے، جب اس کی جگہ خوف لے لے تو ریاست کی بنیاد کھوکھلی ہو جاتی ہے. میں آخر میں اپنی جماعت کی طرف سے بھرپور طریقے سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد سے، اور مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کو فی الفور بازیاب کرایا جائے تاکہ ان کے اہل خانہ ان کو واپس لے کر اس اذیت سے نکل سکیں جس میں وہ مبتلا ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس پر جتنے آپ کے غم گہرے ہیں ان کی مرہم تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن یکجہتی کے لیے جتنی بھی بات کریں اتنی کم ہے کہ شاید آپ کو کچھ حوصلہ مل سکے ہماری باتوں سے. لیکن چونکہ مقررین اور بھی ہیں اور مجھے بھی اصل میں سلیم صافی صاحب کے پاس پہنچنا ہے ان کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے، تو میں اجازت لوں گا اور ایک بار پھر جناب اختر مینگل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے ہمیشہ بنیادی حقوق کی اور بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے ایک سرگرم کردار ادا کیا ہے. وہ پی ڈی ایم کے اندر بھی اپنے صوبے کے حوالے سے اور ملک میں آئین کی حکمرانی کے حوالے سے ایک مضبوط آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ان کے ساتھ شریک سفر ہیں، ہمارا سفر اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان لوگوں کو بازیاب نہیں کرایا جاتا اور پاکستان میں مسنگ آئین کو بھی بازیاب نہیں کرایا جاتا. بہت شکریہ.